الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اور سوال کر کے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین اور اس میں جو کچھ ہے یہ کس کے لیے ہیں؟ تو کہہ دیجئے کہ وہ صرف اللہ ہی کے لیے۔ اس نے اپنی جان پر، اپنے نفس پر رحمت کو فرض کر لیا۔ وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے
نفسوں کو اور اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈال دیا اور وہ ایمان کو قبول نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے اس کے بے شمار خصائص ہیں۔ اس کے متعلق قرآن و سنت میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس سارے کا سارا اس کی خوبیوں پر مبنی ہے کہ اس دین میں یہ جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے انسانوں کے لیے کیا کیا کچھ رکھا گیا، کیا عنایات ربانی ہیں جو اس دین کے ذریعے لوگوں کو عطا کی گئی۔ ان میں سے ایک کہ اگر اپنے لفظوں میں عنوان کے طور پر منتخب کریں تو وہ یہ بنتا ہے کہ اسلام دین رحمت ہے۔ بعض دفعہ ذہن میں کچھ اشکالات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جہان بنایا ہے، انسانوں کی آزمائش کی ہے، تو نہ ماننے والوں کے حوالہ سے بڑی شدت نظر آتی ہے۔ مگر اس بات کو یوں لینا چاہیے کہ یہ سارا جہان، یہ ساری دنیا انسان ہی کے لیے اللہ نے بنا دی ہے۔ یعنی جب اس کے فوائد میں اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے انسان کوئی کوتاہی نہیں کرتا تو پھر وہ اپنے مقصد کو کیوں بھول جاتا ہے؟ یعنی دنیا میں اس کو بھیجنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو فلسفہ اور حکمت بیان کی ہے وہ پیش نظر کیوں نہیں رہتی؟ اور پھر صرف ایک ہی اللہ کی صفت جو ہے جو واقعتاً اس کی صفت بھی ہے، یعنی اس کو صفت کہنے میں بعض دفعہ انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ کوئی خوبی والی بات تو نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چیزیں اپنے تضادات سے سمجھی جاتی ہیں۔ آپ اگر کسی کے کسی وصف کو بیان کرتے ہیں اور اس کے مقابل کا ذکر نہیں کرتے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو پھر یوں ہوتا، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی خوبی۔ اللہ کا نظام عین عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ اگر صرف ایک ہی قوت اور ایک ہی صفت غالب آ جاتی تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ مقصدیت جو ہے اس کے اندر وہ یا تو ختم ہو جاتی یا مقصدیت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی، یعنی دھیان اس طرف نہ جاتا، توازن نہ رہتا، وہ اعتدال، وہ ساری زندگی کے اندر پیش آنے والی چیزیں اکٹھی نہ ہوتی۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں فلاں سزا بھی دیتا ہوں، فلاں میری صفت یہ ہے کہ میں جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہوں تو اکیلا فیصلہ کر لیتا ہوں، یوں سمجھ لیجئے کہ فرمایا کہ میں قہار بھی ہوں، جہاں میں غفور ہوں، جہاں میری دوسری صفتیں ہیں وہاں میں قہاریت بھی ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور پھر اگر کسی کے اندر یہ چیز موجود نہ ہو، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں چاہے جائے کہ اللہ کے بارے میں یہ چیز ویسے ہی نکال دی جائے، تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
وہ جو اللہ بار بار کہتا ہے کہ آگے بڑھو، سعی کرو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم فاسعوا الی ذکر اللہ، تو یہ دن رات محنت مشقت کس چیز کی؟ یہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، یہ فرائض ادا کرو، اس کے ساتھ نوافل کی جو ہے وہ پابندی کرو، یعنی یہ جو ذوق شوق ہے پھر یہ تو بے مقصد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس توازن کو قائم رکھ کے پھر جو اپنی صفات بیان کی ہیں ان میں جو صفت بھی آپ پڑھیں اور سنیں اور اس کا مطالعہ کریں تو جی میں آتا ہے کہ صرف یقین کی کمی ہے۔ اگر انسان کسی ایک کو لے کر اپنی زندگی گزارنا چاہے باقی ساری صفات اس کے اندر خود بخود آ جاتی، تو ان میں سے ایک صفت جس کو پڑھنے کے بعد آدمی حیران ہوتا ہے کہ وہ جو اشکال جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ صفت کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی صفت رحمت۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، یعنی قرآن مجید میں اس رحمت کے حوالہ سے کئی لفظ آتے ہیں، رافت آتا ہے، عطف کا ذکر ہوتا ہے، لیکن سب سے نمایاں جس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، جس سے انسان جو ہے وہ فوراً اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ اپنی اس کتاب کے آغاز میں جو سورت نازل کی اور پھر اس سے بھی پہلے قرآن مجید کی ہر سورت سے پہلے ایک آیت ایسی رکھ دی ہے جس میں اپنے لفظ جلالت کے ساتھ جو صفتیں بیان کی ہیں وہ رحمان اور رحیم کی۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ یہ لفظ جلالت ہے۔ کون اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل اسی طرح کہا سورت کے فاتحہ کے آغاز میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ کی ربوبیت کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا رب العالمین ہے۔ رب العالمین کون ہے؟ یعنی وہ مختار کل، وہ رب، وہ سارے جو ہے وہ فیصلے کرنے کی قوت رکھنے والی شخصیت اور ہستی، وہ رب ہے۔ اور وہ کون سا؟ العالمین ہے، کسی ایک مخلوق کا نہیں، تمام جہان جتنے بھی ہیں ان کا پروردگار، ان کی پرورش کرنے والا، ان کا مالک، مختار اور فیصلوں کی قوت سے مالا مال اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن ساتھ ہی کہا گھبرائیے نہیں، آگے کیا صفت بیان کر دی؟ الرحمن، الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہ دو صفتیں آخر کیوں؟ تو فرمایا بعض دفعہ انسان جو ہے وہ چیزوں سے ڈرتا ہے اور بعض چیزوں سے انسان جو ہے وہ شوق کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اس لیے صفتیں الگ الگ کر دی۔ کہیں کہا الرحمن، دنیا کے اندر کافر ہو یا مومن ہو سب پر اگر کوئی رحمت کرنے والا ہے تو وہ اللہ رب العزت ہے۔ کافروں کو مہلت ملتی ہے، مومنوں کو جو ہے وہ مزید وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ نیکیوں کا دے دیتا ہے، یعنی مومنوں کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ نیکیوں کے کرنے کے لیے جو ہے وہ مزید وقت بڑھا دیتا ہے، یہ بھی کر لو، وہ بھی جو ہے وہ وقت آ گیا ہے، لیکن کافر کو مہلت ملتی ہے کہ اب تو آ جا، اس لیے فرمایا الرحمن الرحیم۔ اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الرحمن کا معنی سارے جہان والوں کے لیے، کافر ہو مومن ہو جس طرح کے بھی ہو۔ رحیم جو ہے وہ کیا ہے؟ هو الذی یصلی علیکم، یعنی یہ تو نہ ہو کہ صرف رحمان ہی کا تذکرہ ہو اور پھر یہ کہا جائے کہ پھر مومنوں کو ان کی محنت کا کیا صلہ ملا، اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ تو فرمایا هو الذی یصلی علیکم، اللہ وہ ذات ہے جو اپنے فضل اور مہربانیاں عطا فرماتا ہے، وہ ملائکت ہو، اور اس پر اس نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اپنے خاص بندوں کی جو فرشتوں کی شکل میں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ تمہیں وہ اندھیروں سے، ظلمات سے، تاریکیوں سے نکال کر نور کے اندر، روشنی کے اندر لے جائے۔ اور پھر وہ کون ہے جو یہ عنایت اور مہربانی کر رہا ہے کہ تاریکی اور ظلمت ختم ہو، نور جو ہے اس کا بول بالا ہو۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، جو مومنوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، رحم کرنے والا۔ یہاں فرمایا بالمؤمنین رحیما،
اس سمجھ رحیم ہے مومنوں کے لیے، رحمان ہے سب کے لیے، رحمان ہے دنیا کے لیے آخرت کے لیے، اور رحیم ہے آخرت کے لیے۔ یعنی رحیم، جب اس دنیا سے انسان جو ہے وہ اپنا وقت پورا کر کے چلا جائے گا، پھر بھی تو کسی رحمت کی ضرورت، بلکہ وہاں ہی تو بڑی رحمت کی ضرورت ہے۔ اس دنیا کے اندر تو اعمال کے اعتبار سے ہے، وہاں جزا اور سزا کے حوالے سے رحمت کی ضرورت پڑتی۔ اللہ کی صفت رحمت یہ بتاتی ہے کہ یہ اسلام جو اس نے دین ہمیں عطا کیا ہے، یہ رحمت کا دین ہے۔ میرے بھائیوں، وقت اور دن گزرتے جاتے ہیں، اور جب سال کے بعد پھر دوبارہ اللہ اپنی رحمتوں کے اوقات لے کر آتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو یہ صفت وہ دہرانی چاہیے اور اجاگر کرنی چاہیے کہ یہ مہربانیاں ہی ہیں اس کی، ورنہ ہم اس لائق تو نہیں تھے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت عام دنوں سے ہٹ کر خاص مہینہ نازل فرما دے۔ اس قابل کہاں تھے؟ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے اس امت پر، ورنہ قوموں کے فیصلے وہ ہو چکے ہیں۔ یعنی جب وہ حدود تجاوز کر کے آگے بڑھتے رہے، اللہ رب العزت کی گرفت آئی ہے اور وہ عبرت کا نشان بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ امت جو ہے اس پر احسان ہے کہ اللہ اجتماعی فیصلہ کر کے اس کو جو ہے وہ ہلاک نہیں کرے گا۔ تو خوش نصیبی ہے جن کی زندگی کے اندر پھر یہ دن اور یہ مہینے جو ابھی چند دنوں کے بعد آنے والا ہے وہ آتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یعنی اس صفت رحمت کو جو ہے وہ دہراؤ۔ گناہگار جو ہے وہ اپنے معاصی کو دیکھ کر، اپنے گناہوں کو دیکھ کر کہ مالک واقعتاً میں اس قابل تو نہیں تھا، لیکن یہ تیرا فضل ہے، پھر آ گیا ہے، میں اجتناب کروں گا۔ یا اللہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں، بیٹھے ہوئے جو ہے وہ التجا کر رہا ہوں کہ واقعتاً تیری رحمت ہے جو تو نے مجھے عنایت کر دی ہے، ورنہ میرے گناہ جو ہیں وہ تو اس قابل تھے کہ مجھے محرومی ہی ہوتی، رحمت نہ ملتی، زحمت ہی ہوتی۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ کرتوتیں تو ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے دنیا میں کوئی باقی نہ بچتا، مگر اللہ کی یہ عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، وہ پھر دیتا رہتا ہے۔ اس کے دینے میں کوئی کوتاہی اور کمی نہیں آتی، بڑھ کر آتی۔ آ جاؤ، اب آ جاؤ، پھر آ جاؤ، پھر مہلت ملی ہے، اگین ایک دفعہ پھر۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث دیکھیں تو کیا عجیب لفظ جو ابھی میں نے یہ آیت پڑھی ہے سورہ انعام کی، یہ 12 نمبر آیت، اسی طرح اس سورت کے اندر آگے بھی ایک آیت انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ یہاں تو کہا کہ پہلے ان سے ذرا پوچھو آسمان و زمین کس کے ہیں، اور پھر کہا ایک وقت آئے گا یہ آسمان و زمین نہیں رہیں گے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور گھاٹے والے لوگوں اور خسارے والے لوگوں، اللہ کی گرفت آئے گی۔ اللہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو لپیٹ کر کہے گا سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اس پر بھی کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا، اس لیے کہ کوئی اس کے برابر نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ کیوں کر لیا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ لیکن درمیان میں کیا بات کہی ہے؟ یعنی شروع میں کیا کہا؟ آسمان و زمین کس کے ہیں، جب نہیں ہوں گے پھر کس کی حکومت؟ درمیان میں رکھ دیا اس مالک نے، کتب علی نفسہ الرحمہ، یہ وہ آسمان و زمین کا مالک اور آخرت کی دنیا اور آخرت کی زندگی کا فیصلے کرنے والا ہے، جس نے رحمت کو اپنی جان پر فرض کر لیا۔ کتب علی نفسہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، جو اگلی آیت ہے وہ دیکھو میرے ابھی آ گئی ہے، جو اسی صورت میں آگے آتی ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، ایمان والے جب ایمان لا کر تیرے پاس آتے ہیں ہماری نشانیاں دیکھ کر، فَقُلْ، تو ان سے کہہ دو کہ جس دین کی طرف آئے ہو اس کا تو نام ہی دین رحمت ہے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اللہ تم پر جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر اس رحمت کو وہ فرض کر دیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ ایمان بھی کوئی تیری خوبی نہیں ہے، یہ کوئی تیرا کمال نہیں ہے، اگر اللہ رب العزت نہ چاہتا تو یہ تجھے نصیب نہ ہوتا، یہ توفیق الہی کے بغیر ایمان بھی نہیں ملتا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ،
قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء. یہ ہدایت جو ہے یہ تو ہمارے پاس ہے، ہم دیتے ہیں. ورحمتی وسعت کل شیء، اس لیے کہ ہماری جو رحمت ہے وہ تنگی والی نہیں ہے، اس کی وسعت اور فراخی یہ ہے ہر دم ہر لمحہ وہ عام ہے. اوت فساکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ. پھر ہم جو ہے وہ کچھ لوگوں پر جو ماننے والے ہیں اور طرح رحمت کرتے ہیں، نہ ماننے والوں پر اور طرح رحمت کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ کی طرف آنے کے لیے جو صفت رحمت ہے وہ دونوں کو پکار رہی ہوتی ہے. تو اللہ نے اپنی ذات پر جو چیز فرض کر کے اس کو لوگوں کے سامنے رکھا وہ کیا ہے؟ وہ اللہ بڑا مہربان ہے اور اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا لو. زندگی میں قیمتی دن دوبارہ آ گئے، یہ اس کا رحمان اور رحیم ہونا ہی تو ہے، ورنہ تیری کیا کرتوت ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو حدیثیں ہیں، یعنی دو طرح کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں. فرمایا ان اللہ کتب کتابا عنده فوق العرش قبل ان یخلق الخلق. اللہ نے اس مخلوق کے پیدا کرنے سے بھی پہلے، اور کہیں آتا ہے لما قضى اللہ الخلق کتب کتابا عنده فوق العرش. جب اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی دونوں روایتوں کو ملایا کیسے جا سکتا ہے؟ کہیں آتا ہے لما قضى اللہ الخلق، تو اس کا مطلب یہ جب فیصلہ کیا. بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی روایت ٹھیک ہے. تخلیق سے پہلے ہی اللہ نے کیا لکھا؟ عرش پر اس مالک نے سب سے پہلے کیا لکھا؟ ان رحمتی سبقت غضبی. میں وہ رحیم ہوں، میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پر غالب آ گئی. یہ اللہ کے فیصلے دیکھو. ابھی پیدا نہیں کیا ہمیں، مخلوق بنائی نہیں ہے، لیکن کیا کہا؟ بڑا ہی ظالم ہوگا جو میری اس صفت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، ورنہ پیدا ہونے والے میں نے تیرے دنیا میں آنے سے پہلے، تیرے اس جہان میں آنکھ کھولنے سے پہلے ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی غلبت غضبی، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. اور میری رحمت جو ہے وہ غالب آ گئی ہے، سبقت لے گئی ہے میرے غصے پر. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں، یہ رحمان اور رحیم ہی کے تذکرہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ اذا سئل اعطا. رحمان کون ہے؟ جب اس سے مانگا جائے تو وہ دیتا ہے. وَإِذَا لَمْ يُسْأَلْ غَضِبَ. اور رحیم کون ہے؟ الرحیم اذا لم یسأل، جب اس سے مانگا نہ جائے وہ غضب میں آتا ہے. کیا مالک ہے! یہاں دنیا میں ایک سے زیادہ بار کسی سے مانگو، آخر کار وہ اکتا ہی جاتا ہے. مگر فرمایا وہ رحمان اور رحیم یہ ہے کہ جب بھی جس حالت کے اندر بھی تم اس کو پکارو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں دینے کے لیے ہر وقت تیار رحمان ہے. اذا سئل اعطا واذا لم يسأل غضب. اگر اس سے نہ مانگا جائے وہ تو ناراض ہو جاتا. یہ ہے رحیم. اور کہیں کسی نے کہا کہ اللہ کا رحمان ہونا کیا ہے؟ اللہ کا رحمان ہونا یہ ہے کہ وہ پہلے گناہوں کو معاف، توبہ کا موقع دے دیتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے. پھر زندگی میں وقت آ گیا ہے. اور پھر رحیم کیا ہے؟ یکفر الذنوب. وہ گناہوں کو جو ہے وہ مٹاتا رہتا ہے. کیا مہربانیاں ہیں اس کی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ خطا کار گناہگاروں سے کہتا ہے یہ وقت اگر آ گیا اور مجھے میری رحمت صفت جو ہے وہ تمہارے پیش نظر رہی اور تمہیں اس رحمت سے تم نے فائدہ اٹھا لیا تو میں تو پھر رحمان اور رحیم ہوں. میں پہلے گناہ جو تمہارے ہو چکے ہیں ان کو بالکل یکسر ختم کر کے نئی زندگی شروع کر دوں گا. اور کہیں فرمایا وہ پھر یہ نہ بندہ کہے کہ اس میں بھی میری تو کچھ نیکیاں تھیں. فرمایا میں ان نیکیوں کو برقرار رکھوں گا، بڑھا دوں گا، لیکن تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. یہ ہے رحمت الہی. دنیا میں کوئی مثال پیش کرو، کوئی بندہ بڑے سے بڑا بھی ہو وہ یہ کام کرے، وہ کہتا ہے سزا دوں. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس مالک کی مہربانیاں ہیں، اس کی عنایتیں ہیں. وہ جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، ورنہ فرمایا حقیقت یہ ہے، اتراؤ نہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. سورہ نور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جب دشمنوں نے حملہ کیا تو اللہ نے کئی جگہ پر ہر بات کے بعد نتیجہ یہ نکالا اور پیش کیا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ.
لمس فی الدنیا والآخرۃ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی اللہ تعالیٰ تمہارا نشان مٹا دیتا، کوئی اور گھر نہیں ملا تمہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی ماں عائشہ پر ہی بہتان لگا دیا ہے، یہ معافی کیوں ہوئی ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یاد رکھو کہ اللہ کی صفت رحمت ہے جو جوش میں آ گئی اور اس نے تمہیں معاف کر دیا، ورنہ تم معافی کے قابل نہیں تھے، بچ گئے ہو کہ اللہ رحمت کرنے والا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ أَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، وہ بڑا ہی حکمت والا ہے، اور جب کوئی اس کے سامنے یہ مان لے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تواب ہے، وہ تو کہتا ہے چلو آ گئے ہو تو ٹھیک ہے، میری رحمت جو ہے وہ کوئی کم تھوڑی ہونے والی، اس لیے کوئی ایک نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اخیر حدیثیں ہیں، جب آدمی پڑھتا ہے لرز جاتا ہے، کہاں انسان کیا کرتوت ہے، بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کوئی کمال ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیان کر رہے تھے، لن ینجی احدا منکم عملہ، تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں داخل کرے گا، اس کی وجہ سے نجات نہیں ہوگا۔ لا يدخل احدکم الجنۃ بعملہ، جنت میں تم اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جاؤ۔ یہ تو بڑی عجیب بات تھی، کیا مطلب تھا اس کا؟ فرمایا یہ محنت کوشش یہ ضرور ہے، درجات کی بلندی ضرور ہے، لیکن یہ سب کچھ اس کی وجہ سے تم یہ کہو کہ میرا حق ہے، حق نہیں ہے، ہرگز ہرگز جنت میں نہیں جاؤ گے اپنے عملوں کی وجہ سے۔ تو فوراً پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ ولا انت، آپ بھی نہیں جائیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے بھائیوں ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اللہ کے رسول کے ایک دن جیسا عمل نہیں کر سکتی، فرمایا لا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، حقیقت یہ ہے کہ محمد بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ کی مہربانی، اس کا رحمان اور رحیم ہونا، یہ دین رحمت جو اس نے عطا کیا، پھر زندگی میں جو دن آنے والے ہیں اب تیاری کے لیے اٹھیں، کوشش کریں، اپنی صحت کی دعا کریں، اللہ سے مانگیں یا اللہ میری یہ کوتاہیاں ہیں، یہ فلاں فلاں اسباب کی وجہ سے ہے، اب عنایت کر دے تو جہاں مہربان ہے، قوا بھی تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ میں دوبارہ زندگی میں جو ہے وہ اتنی بہاریں دیکھ لی ہیں، ایک بہار تو نے اور عنایت کر دی ہے، یہ تیرا فضل ہے، میں اس پر تیرا شکر گزار ہوں، ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، اے اللہ پہلے گناہ معاف کر دے، آئندہ کے لیے زندگی جو ہے وہ تیری مہربانیوں کے اندر اسی طرح نیکی کے اندر اللہ اللہ کرتے ہوئے جو ہے وہ گزرنی چاہیے۔ اس لیے یہ جو مہینہ آ رہا ہے، اسی حوالہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صفت رحمت، بار بار اس کو دہراؤ، قرآن مجید کی آیات پڑھو، اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر نہیں بے شمار واقعات ہیں میرے بھائیوں، اب وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جب نظر آتا ہے کہ اب یہ بچنے کی کوئی جو ہے وہ صورت نہیں ہے، یہ بات سمجھ نہیں آتی انسانوں کو، کہاں سمجھ آئی، لوگ جو ہے وہ کیا کیا کچھ لیے ہوئے اللہ کی رحمت سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ نوح کا بیٹا ہے، 900 سال سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی تبلیغ، اللہ کی دعوت دینے والا پیغمبر ہے، لیکن ہوا کیا؟ وہ کیا کہتا ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، مجھے تو بچا لو، مجھے تو اپنے ساتھ لے لو۔ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں یہاں، اب اس وقت بچاؤ نسب کی وجہ سے نہیں، بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں، الا من رحم ربی، اور میرے ساتھ وہ بچے گا جس پر میرا رب رحم کرے گا، تیرے اوپر اللہ میرے رب کی رحمت ختم ہو چکی، تو میرا بیٹا ضرور ہے مگر رب کی رحمت کا حصہ نہیں رہا۔ پیغمبروں کی دعائیں دیکھو، ربنا ظلمنا، ہمارے باپ نے کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، حقیقت یہ ہے کہ اگر تیری رحمت نہ ہو خسارہ ہی خسارہ، یہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، ایمان سے لے کر اعمال صالحہ اور اس کی قبولیت تک رحمت الہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس صفت رحمت کو جو ہے وہ سننے اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی صفت رحمت کے اندر ہمیں جو اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، وہ جو ابھی نہیں آ سکے وہ آئیں گے، جو سال کے بعد بھی آتے ہیں، یا اللہ ان کو اس قابل کر لے اپنی رحمت کی وجہ سے کہ ان کا دل جو ہے اس کا رخ پھر جائے اور وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں، صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے وہ تیری رحمت کے حقدار بن جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي